أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور ان گنتی کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اگر ان دنوں کے اندر 2 دن کوئی اگر زیادتی کر لے یعنی جلدی کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى اور اگر کوئی ان کے اندر 2 دن کمی کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ چند دن گنتی کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہا کرو. اس آیات مبارکہ سے مراد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق وہ دن ہیں جو قربانی کے دنوں کے اندر ہم ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہتے ہیں. اس آیات مبارکہ سے مراد وہی دن ہیں گنتی کے جو 5 دن ہوتے ہیں جو ایام تشریق 9ویں ذی الحجہ سے شروع ہو کر صبح کی نماز سے شروع ہو کر اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جاتے ہیں. ان کو ایام تشریق بولتے ہیں. اور ان ایام تشریق کے اندر عمل یہ کیا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے. باقی 2 مرتبہ ایسا بھی کہہ دیں تو تب بھی ادا ہو جاتا ہے. ہر بالغ مرد عورت پر یہ ضروری ہے. اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی قربانی ہے تو وہ تکبیر کہے, کسی کی قربانی نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ وہ تکبیریں کہے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ یہ 5 دن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے بھی منع فرما دیا ہے. یعنی ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. اس کے اندر ایک ساتھ دن جو ہے عید الفطر کا ملا لیا جاتا ہے. تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے, ضیافت کی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مہمان نوازی کے طور پر فرمایا کہ تم ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خوب کھاؤ پیو, اپنے اولاد پر خرچ کرو, اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. اور یہ ذکر کرنے کے دن ہے اور جمعہ کے دن ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ تم ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھو بلکہ خوب کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو قبول کرو. پھر فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اگر کوئی اس کے اندر 2 دن اور بھی زیادتی کر لیتا ہے یعنی اس کے اندر جلدی کر لیتا 2 دن اور پیچھے کر لیتا ہے تب بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے 2 دن پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی ذکر شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. فَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اگر کوئی تاخیر کر دیتا ہے یعنی 13 سے بجائے 14 15 کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے رہو جس طرح ذکر کرتے رہو. اصل چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر تو ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھ سے ڈرنا, تقوی اختیار کرنا. لمن اتقى اصل چیز تو اللہ تعالیٰ سے تقوی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اس کے ساتھ تعلق بنانا ہے. ہر اس کام کے اندر بچنا چاہیے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے, اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تم جان رکھو کہ تم سب نے اسی کی طرف جمع ہونا ہے, اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. کہ اصل چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور تمہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے
کہ جو کچھ ہم نیکی کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں، اس کا ہمیں ایک نہ ایک دن حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح ہم نے کس موقع پر فرما برداری کی اور کس موقع پر ہم نے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے کر فرمایا کہ تم سب نے ایک نہ ایک دن میرے پاس جمع ہو کر آنا ہے، اور میرے پاس تم سب نے جمع ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے حساب و کتاب کی سختی سے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی باقی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانس پہلی کچھ بھی نہیں، میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم۔